شوہر کی موت ہو گئی تو آدھی رات کو دیور نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی، جو ماں کے انتقال کے بعد سے بند پڑا تھا، اور میں اپنے ساتھ شوہر کی ڈائری اور کتابیں بھی لے آئی۔ ایک رات بیٹے کو سلانے کے بعد میں نے شوہر کی ڈائری پڑھنے کے لیے نکالی تو اس میں سے ایک خط گر گیا۔ جب اسے کھول کر پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اگلی صبح میں پولیس کو لے کر سسرال پہنچ گئی، کیونکہ اس خط میں لکھا تھا کہ میرے دیور نے میرے شوہر کی موت ایسے اچانک ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک پل میں میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ وہ صبح عام دنوں کی طرح شروع ہوئی تھی۔ میرے شوہر فجر کے بعد اٹھے تھے، حالانکہ ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی تھی اور وہ خاموشی سے بیٹھ کر پی رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ آج کام پر مت جائیں، مجھے آپ کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی، مگر انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، کام پر جانا ضروری ہے۔ وہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر چلے گئے۔ اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ان کے ساتھ میری آخری صبح ہے۔ دوپہر کے قریب خبر آئی کہ وہ کام سے واپس آتے ہوئے راستے میں گر پڑے تھے۔ لوگوں نے انہیں ہسپتال پہنچایا، لیکن وہ زندہ نہ بچ سکے۔ جب یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے سے سانس کھینچ لی ہو۔ میں نے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ان کا باپ انہیں کیسے ملے گا۔ جنازے کے دن میرا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مگر میرے دل کے اندر ایسا سناٹا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ میرے دیور اور دوسرے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ وہ سب دکھ کا اظہار کر رہے تھے، لیکن مجھے ان کے چہروں پر عجیب سی بے چینی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت میں اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ ان باتوں پر زیادہ اور نہیں کر سکی۔ چند دن گزرے تو گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلے جو لوگ ہمدردی دکھا رہے تھے وہ اب خاموش اور سرد ہو گئے تھے۔ میرا دیور کا اکثر مجھے ایسا دیکھتا تھا جیسے میں اس کے لیے بوجھ ہوں۔ ایک رات وہ غصے میں میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میرے بچوں کا بھی حق ہے، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ میں فوراً گھر چھوڑ دوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اس نے مجھے اور میرے بچوں کو دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ میں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا ہوا تھا، وہ ڈر کے مارے رونے لگے تھے۔ مجھے اپنی ماں کا گھر یاد آیا۔ وہ گھر کئی سال سے بند پڑا تھا، کیونکہ ماں کے انتقال کے بعد میں وہاں کم ہو گئی تھی۔ میں نے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور اسی طرح چل پڑا۔ رات کی سڑکیں سنسان تھیں اور میرے قدم بھاری ہو رہے تھے، مگر میں رکی نہیں۔ جب میں اس گھر کے دروازے تک پہنچی تو دل میں عجیب سا درد تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں نے بچپن گزارا تھا۔ ماں کی آواز اب بھی جیسے دیواروں میں گونج رہی تھی۔ دروازہ مشکل سے کھلا اور اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ایک کمرہ صاف کیا اور بچوں کو بستر پر سلا دیا۔ وہ تھکن سے فوراً سو گئے، مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ پریشانی اپنی جگہ، مگر میں اللہ کی شکر ادا کرتی تھی۔ میرے والدین کا یہ چھوٹا سا گھر تو تھا جو آج اس میں ہم نے پناہ دی، ورنہ رات کے اندھیرے میں کہاں جاتے، کس کا دروازہ کھٹکاتے۔ میں خاموشی سے بیٹھ کر اپنے شوہر کے بارے میں سوچتی رہی۔ گھر چھوڑتے وقت میں جلدی میں کچھ چیزیں ساتھ لے آئی تھی۔ ان میں میرے شوہر کی چند کتابیں اور ان کی ایک پرانی ڈائری بھی تھی۔ وہ اکثر اس ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے، مگر میں نے کبھی اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس رات میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے سوچا شاید ڈائری پڑھنے سے مجھے اپنے شوہر کی کچھ یادیں مل جائیں۔ میں نے آہستہ سے ڈائری کھولی اور اس کے صفحے کو لکھنے لگی۔ ان کے الفاظ پڑھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اپنے خوابوں کے بارے میں لکھتے تھے، بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں اور ایک بہتر زندگی گزاریں۔ میں انہی خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک ڈائری کے درمیان سے ایک کاغذ نیچے گر گیا۔ وہ ایک تہہ کیا ہوا خط تھا۔ میں نے حیرت سے اسے اٹھایا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے، مگر میرے دل کو ایسا لگا جیسے اس کے اندر کوئی بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ میں نے آہستہ سے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے الفاظ میری نظر کے سامنے آتے گئے، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے شوہر نے اس خط میں کچھ ایسی باتیں لکھی تھی جن کا مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو یہ خط ضرور پڑھا جائے، کیونکہ ان کی موت حادثہ نہیں بھی ہو سکتی۔ یہ جملہ پڑھ کر میرے جسم میں سخت لہر دوڑ گئی۔ خط میں لکھا تھا کہ انہیں اپنے ہی گھر کے ایک شخص پر شک ہے۔ وہ شخص کئی دنوں سے ان کے ساتھ عجیب رویہ رکھ رہا تھا اور بعض اوقات انہیں دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ جب میں نے اگلی سطر پڑھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے شوہر نے اس خط میں صاف لکھا تھا کہ انہیں اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے دیور پر شک ہے۔ وہ لکھ رہے تھے کہ جائیداد کے معاملے پر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا ہے اور وہ کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ اگر بڑا بھائی راستے سے ہٹ جائے تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ میں یہ سب پڑھ کر ساکت رہ گئی۔ میرے ذہن میں اس رات کا منظر گھومنے لگے جب میرے دیور نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ میں نے پوری رات آنکھوں میں گزاری دی۔ صبح ہونے تک میرے دل میں صرف ایک ہی خیال
تھا کہ مجھے سوچ سامنے لانا ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور سیدھا تھانے چلے گئے۔ وہاں جا کر میں نے پولیس کو وہ خط دکھائے۔ پولیس والوں نے خط غور سے پڑھا اور مجھ سے کئی سوال کیے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کس طرح میرے شوہر کی اچانک موت ہوئی اور کس طرح میرے دیور نے ہمیں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال لیا تھا۔ کچھ دیر بعد پولیس والے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے میرے سسرال کی طرح روانہ ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ آج میں اس گھر میں ایک بیوہ کے طور پر نہیں بلکہ شوہر کے مجرم کو سزا دلوانے کر جا رہی تھی۔ پولیس کی گاڑی جب میرے سسرال کی گلی میں داخل ہوئی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی گلی تھی جہاں میں کئی سال خوشی سے رہی تھی۔ اس گلی سے رات کے اندھیرے میں بچوں کے ہمراہ روتے ہوئے نکلی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ خط مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جو میرے شوہر نے اپنی ڈائری میں چھپا کر رکھا تھا۔ گاڑی دروازے کے سامنے رکی تو محلے کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ پولیس والوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحوں بعد میرا دیور باہر آیا۔ جب اس نے مجھے پولیس کے ساتھ دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ پہلے تو حیران ہونے کا ڈرامہ کرنے لگا اور بولا کہ کیا بات ہے۔ پولیس والے نے سخت لہجے میں کہا کہ ہمیں گھر کے اندر جا کر بات کرنی ہے۔ ہم سب اندر چلے گئے۔ میرا دل عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے کئی سال گزارے تھے۔ ہر دیوار مجھے ان کی یاد دلا رہی تھی۔ پولیس والے صحن میں کھڑے ہو گئے اور میرے دیور سے سوال کرنے لگے۔ پہلے تو وہ عام باتیں کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ وہ یہ بھی کہنے لگا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے خاموشی سے وہ خط پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس والے نے اسے دوبارہ پڑھا اور پھر میرے دیور کی طرف دیکھا۔ پولیس والے نے کہا کہ اس خط میں تمہارا ذکر ہے، تم پر شک ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دیور کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آنے لگی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ پولیس والوں نے اس سے پوچھا کہ اس رات کیا ہوا تھا جب میرے شوہر کی موت ہوئی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اس کی آواز میں اعتماد نہیں تھا۔ پھر پولیس والے گھر کے اندر کمرے دیکھنے لگے۔ وہ اس کمرے میں بھی گئے جہاں میرے شوہر اکثر بیٹھ کر اپنی کتابیں پڑھتے تھے۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی کہ شاید آج سچ سامنے آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد ایک پولیس والے نے الماری کے نیچے سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں کچھ کاغذات اور دوائی کی ایک بوتل تھی۔ پولیس والے نے بوتل کو غور سے دیکھا اور پھر دوسرے پولیس والے کو دکھایا۔ انہوں نے آپس میں کچھ بات کی۔ پھر انہوں نے میرے دیور سے پوچھا کہ یہ دوائی کس کی ہے۔ وہ پہلے تو خاموش رہا، پھر بولا کہ اسے نہیں معلوم۔ لیکن پولیس والے اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی دوائی ہے جو زیادہ مقدار میں دی جائے تو انسان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اچانک وہ دن یاد آیا جب میرے شوہر نے کہا تھا کہ انہیں چائے پینے کے بعد عجیب سی کمزوری محسوس ہوئی ہے۔ پولیس والے نے سخت لہجے میں میرے دیور سے پوچھا کہ سچ کیا ہے۔ اب اس کے چہرے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ بار بار پانی مانگ رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور آہستہ آواز میں بولا کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس سے جائیداد کا لالچ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس کا بڑا بھائی نہ رہے تو گھر اور زمین سب اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ اسی لالچ میں اس نے ایک دن چائے میں وہ دوائی ملا دی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ ایک عام سی بیماری لگے گی اور کوئی شک نہیں کرے گا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر کو اس پر پہلے ہی شک ہو چکا ہے اور انہوں نے وہ خط لکھ کر ڈائری میں رکھ دیا ہے۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنے شوہر کی وہ خاموشی یاد آنے لگی جب وہ کچھ دنوں سے گہری سوچ میں رہتے تھے۔ شاید وہ سب سمجھ چکے تھے مگر مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پولیس والوں نے فوراً میرے دیور کو گرفتار کر لیا۔ جب وہ اسے لے جا رہے تھے تو وہ سر جھکائے خاموش تھا۔ محلے کے لوگ دروازے کے باہر کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ میں صحن میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا سکون آ رہا تھا جیسے میرے شوہر کو انصاف مل گیا ہو۔ پولیس والوں نے مجھ سے کہا کہ اب مجھے عدالت میں گواہی دینا ہوگی۔ میں نے سر ہلا دیا کیونکہ اب مجھے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ کچھ مہینوں بعد عدالت میں مقدمہ چلا۔ میں نے وہ خط جج کے سامنے پیش کیا اور ساری حقیقت بیان کر دی۔ آخر کار عدالت نے میرے دیور کو اس جرم کی سزا سنا دی۔ جب میں عدالت سے باہر نکلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر دوبارہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ وہی چھوٹا سا گھر اب ہماری پناہ گاہ تھا۔ میں نے اپنی شوہر کی کتابیں ایک الماری میں سجا دیں، ان کی ڈائری کو بہت سنبھال کر رکھ دیا۔ کبھی کبھی رات کو میں صحن میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور دل میں کہتی ہوں کہ پیسہ کیسی چیز ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ میرے دیور کے دل میں چور ہے تو شوہر سے کہہ کر سب اس کے حوالے کر کے امی کے گھر شوہر اور بچوں سمیت آ جاتی۔ کم سے کم میرے شوہر تو میرے ساتھ ہوتے، مگر شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔
اور قسمت کے لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب میں دن رات محنت کرتے ہوں تاکہ بچوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو، انہیں اعلیٰ تعلیم دلا کر کامیاب انسان بناؤں۔